الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کریں ان کے لیے 4 ماہ رکے رہنا ہے، چنانچہ اگر انہوں نے لوٹا لیا تو بے شک اللہ معاف کرنے والے نہایت مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی ارادہ کر لیا ہے تو یقیناً اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں ایلا کے قانون کا تذکرہ ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اگر کوئی بیوی کے پاس نہ جانے اور اس سے جدا رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ عربوں میں زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا اور اس کو ناپسند کرتا تو وہ اس سے ایلا کر لیتا، یعنی قسم کھا لیتا کہ میں اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، اور ایلا کی ان کے رواج میں کوئی مدت مقرر نہ تھی۔ اس لیے ایک طرف تو خاوند ایلا کی وجہ سے ساری عمر اپنی بیوی سے تعلقات زوجیت منقطع رکھتا، دوسری طرف وہ عورت اس کی زوجیت سے خارج بھی نہ ہوتی تاکہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے۔ اس طرح یہ غریب عورت معلق رہتی تھی اور تکلیف اٹھاتی تھی۔ اسلام نے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جاہلیت کے ایلا میں اصلاح کی اور اس کے لیے 4 ماہ مدت مقرر کر دی تاکہ خاوند ایلا کے بعد اس عرصے میں اپنی بیوی کے متعلق آخری فیصلہ کرنے سے پہلے خوب غور و فکر کر کے کوئی رائے قائم کرے، اور اگر غور و فکر کے بعد اس فیصلے پر پہنچے کہ اسے اپنی بیوی سے صلح کر لینی چاہیے اور دوبارہ اس سے تعلقات زوجیت برقرار رکھنا چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ ایلا کے دن سے 4 ماہ کے اندر اندر بیوی سے تعلقات برقرار رکھنا نہیں چاہتا تو وہ 4 ماہ تک بیوی کے قریب نہ جائے۔ 4 ماہ کا عرصہ گزرنے پر خود بخود عورت کو ایک طلاق یا بائن واقع ہو جائے گی۔ ایلا کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مدت متعین نہ کرے، یعنی قسم کھا لی کہ بیوی کے پاس نہ جاؤں گا اور کوئی مدت متعین نہیں کی۔ دوسرے یہ کہ 4 ماہ کی مدت کی قید لگا دے۔ تیسری یہ کہ 4 ماہ سے زیادہ مدت کی قید لگا دے۔ چوتھی یہ کہ 4 ماہ سے کم مدت کا نام لے۔
پس پہلی صورت، دوسری صورت اور تیسری صورت جس کو شرعاً ایلا کہتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ ڈالے اور بیوی کے پاس چلا جائے تو قسم توڑنے کا کفارہ دے اور نکاح باقی رہے گا۔ اور اگر 4 ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو اس عورت پر طلاق پڑ جائے گی، یعنی بلا نکاح رجوع کرنا درست نہیں رہا۔ البتہ دونوں اگر رضامندی سے پھر نکاح کر لیں تو درست ہے اور حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چوتھی صورت یعنی ایلا میں 4 ماہ سے کم مدت کا نام لیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے تو کفارہ لازم ہوگا، اگر قسم پوری کر لے تب بھی نکاح باقی رہے گا۔ محترم سامعین، آگے قانون طلاق کا تذکرہ ہے۔ قانونی طور پر خاوند اور بیوی کے باہمی تعلقات بالکل ختم ہو جانے کا نام طلاق ہے۔ اسلام سے پہلے بھی دنیا میں طلاق کے مختلف طریقے رائج تھے۔ یہود کے یہاں طلاق کے سلسلے میں کوئی قید یا ذمہ داری نہ تھی۔ مرد کا جب جیتا تھا طلاق نامہ لکھ کر بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا، اور بیوی بھی اسی طرح اسی وقت دوسرا خاوند کر سکتی تھی۔ اس آزادی کے معاملے میں نصارہ نے بہت زیادہ پابندی اور سختی اختیار کی۔ خاوند اور بیوی کے علیحدہ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ عیسائیوں میں رومن کیتھولک کا مذہب ہے کہ جن کے یہاں طلاق مطلقاً ناجائز ہے، اور اسلام سے قبل عیسائیوں میں یہی فرقہ موجود تھا۔ ظہور اسلام سے صدیوں بعد عیسائیوں کا دوسرا فرقہ پروٹسٹنٹ پیدا ہوا اور اس کے یہاں میاں بیوی کی علیحدگی کی اجازت ہوئی، لیکن صرف اس صورت میں کہ بیوی کسی سے زنا کرے۔ یہی حال ہندو مذہب کا ہے کہ ان کے یہاں طلاق کوئی چیز ہی نہیں۔ ان تمام افراد و تفرید کے راستوں کے خلاف اسلام نے اعتدال کی راہ اختیار کی، اور اسلام نے اس کی اجازت روا رکھی کہ اگر شوہر ایمانداری کے ساتھ محسوس کرے کہ اس کی شریک زندگی اس سے تعاون نہیں کرتی یا جائز تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، تو بجائے اس کے کہ وہ دونوں تمام عمر جھیکے کڑکتے رہیں، ایک دوسرے سے بیزار رہیں، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں اور ایک دوسرے سے چھٹکارا ہو جائے، اور جس میں ان کو سکون ہو وہ راہ اختیار کریں۔ اگر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر یوں ہی اٹکل سے نہیں ہوتا، ہمیشہ پرمعنی اور سیاق کلام کے لحاظ سے بلیغ ہوتا ہے۔ یہاں سمیعون کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو بڑا سننے والا ہے، اس لیے میاں بیوی کے ظاہر قول کو اور شوہر کی قسموں کو سب کو سنتا رہتا ہے۔ وہ بڑا جاننے والا ہے، اس لیے میاں بیوی کے دلوں کے اندر کی مخفی باتوں کو جانتا ہے، ان کے ارادے اور نیتوں سے واقف ہے، اور ان کے حال کے مناسب ہی حکم دیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھے اور ناچاقیوں اور بے برکتوں سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ، آپ نے جو ازدواجی رشتے کی اہمیت قائم فرمائی ہے، اس کے حدود و قیود مقرر فرمائے ہیں، اس کے موافق ہمیں بھی زندگی گزارنا نصیب فرما۔
یا اللہ ہم کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق اپنی مرضیات کے موافق فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔